سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ جس کے بارے میں خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ خداوند کریم نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچ کر دکھایا۔ لتدخلن مسجد الحرام انشاءاللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین، فرمایا کہ انشاءاللہ تم مسجد الحرام میں داخل ہوگے اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے یا اپنے سروں کے بالوں کی تقصیر کرتے ہوئے، یعنی کچھ بالوں کو کاٹتے ہوئے، اور امن و امان کے ساتھ انشاءاللہ تم مسجد الحرام میں داخل ہوگے۔ رسول خدا نے یہی خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور مسجد الحرام میں داخل ہو رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ دُونَ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، پس خداوند کریم وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور انشاءاللہ خداوند کریم تمہیں عن قریب فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ یہ خواب رسول خدا نے اپنے اصحاب سے بیان فرمایا اور کہا کہ ہم اس سال یعنی سن 6 ہجری میں خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوں گے اور اپنے مناسک کو انجام دیں گے، عمرے کو انجام دیں گے۔ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے اور مشہور ترین جو تعداد بتائی جاتی ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت کے مطابق 1400 افراد تھے جو رسول خدا کے ساتھ نکلے۔ اور جب رسول خدا کے ساتھ نکلے اور مکہ سے نزدیک ہوئے تو جو مکہ کے کفار تھے یعنی قریش، جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ مسلمانوں کی ایک تعداد کے ساتھ مکہ آنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ رسول اللہ مکہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے خالد بن ولید کو 200 افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ دیکھیں کہ وہ رسول خدا کس ارادے سے یہاں پر آئیں، اور اگر ان کی تعداد کم ہو تو وہیں پر ان کا خاتمہ کر دیں۔ خالد بن ولید جب پہنچا اور اس نے ایک کمین سے رسول اللہ اور ان کے اصحاب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ میں نماز کے عالم میں ہی ان پر حملہ کر دوں گا، ان کو ختم کر دوں گا جب یہ اگلی نماز پڑھیں گے۔ اور یہ وہی موقع تھا کہ جس وقت نماز خوف کی آیت نازل ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے وحی کی کہ کس طریقے سے نماز خوف پڑھی جائے۔ بہرحال رسول خدا مسلسل کفار کو یہ پیغام پہنچاتے رہے کہ ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم اپنی عبادت انجام دیں گے، عمرہ انجام دیں گے اور پھر اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے سوائے اس اسلحے کے جو ایک مسافر اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور اسلحہ نہیں ہے۔ لیکن کفار اور قریش بالخصوص اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ رسول اللہ مکے میں داخل ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سن 5 ہجری میں ہی جنگ خندق کا واقعہ رونما ہوا تھا، جنگ احزاب کا واقعہ، کہ جس میں مسلمانوں کو بڑی فتح و نصرت حاصل ہوئی تھی اور کفار کو بہت بڑی ہزیمت ملی تھی، اور بالخصوص ابو سفیان جیسے افراد جو کہ سردار تھے قبیلوں کے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول خدا مکے میں داخل ہوں کہ ان کے لوگ ان کے اوپر تانا دے کہ دیکھو پچھلے سال تم ان سے جنگ ہارے اور اب یہ تمہارے گھر میں ہی آ کر عبادت انجام دے کر اور واپس جا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ کسی صورت اس بات پر راضی نہیں ہوئے۔ اتنے میں کفار کی جانب سے ایک شخص کہ جس کا نام بدیل بن ورقہ بتایا جاتا ہے خزاعی، وہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر بہرحال صلح نامہ ایک ترتیب دیا گیا کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں اور ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ اس صلح میں یہی تھا کہ آپ اس سال مکے میں داخل نہیں ہوں گے اور آئندہ سال آپ جو ہے وہ مکے میں داخل ہوں گے اور اپنے عمرے کو انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک شروط تھیں جو صلح نامے میں لکھی گئیں۔ یہ جو صلح نامہ واقع ہوا یہ حدیبیہ کے مقام پر واقع ہوا، اسی وجہ سے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صلح نامہ اس قدر اہمیت رکھتا تھا کہ خداوند کریم نے اس کو فتح مبین سے تعبیر کیا، یعنی خداوند کریم نے اتنی جنگیں رسول خدا نے لڑی ہیں، جنگ بدر کو فتح مبین نہیں کہا، جنگ احزاب کو فتح مبین نہیں کہا، حالانکہ جنگ احزاب تمام قبائل مل کر رسول خدا کے مقابلے میں آئے تھے، اس کے باوجود جنگ احزاب کو بھی فتح مبین نہیں کہا۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو فتح مبین کہا تو وہ یہ رسول اللہ کی صلح تھی۔ صلح کو رسول خداوند کریم نے کہا کہ یہ فتح مبین ہے، اور یہ وہ صلح تھی کہ جس کے اوپر خود رسول اللہ کے اپنے جو اصحاب تھے وہ خود اعتراض کرنے لگے کہ ہم کیوں بالآخر ان کفار سے جو ہے وہ صلح کریں اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیکیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، خود خداوند کریم نے کہا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، اور اس صلح میں ایک انتہائی
اہم مصلحت پوشیدہ تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ صلح انجام دی گئی اور جس کی بنیاد پر اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ پس زن گرامی، اگر خداوند کریم یا خدا کا نمائندہ کوئی کام انجام دیتا ہے تو یقیناً اس میں مصلحت ہوا کرتی ہے، چاہے عام انسانوں کو وہ سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ بعینہ ہی اسی طریقے سے پس جس طریقے سے رسول اللہ نے صلح انجام دی اور خداوند کریم نے اس صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا، بعینہ ہی اسی طریقے سے رسول اللہ کے نواسے سبط پیغمبر حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کو انجام دیا، اور یہ وہ صلح تھی کہ جس کی بشارت خود رسول خدا اپنی زندگی میں دے کے گئے تھے۔ مسلمانوں نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل کیا، فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ جو میرا نواسہ ہے، یہ جو میرا بیٹا ہے حسن مجتبیٰ، یہ سید و سردار ہے، اور عنقریب خداوند کریم اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا۔ تو اس صلح کی بشارت خود رسول خدا بیان فرما کے گئے تھے۔ تو اب اس صلح پر اشکال کرنا یا اس صلح پر سوالات اٹھانا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ کی صلح حدیبیہ پر سوالات اٹھائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو سعید عقیسہ جو ایک راوی ہے، امام سے سوال کرتا ہے، استفسار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یبن رسول اللہ لما دہنت معاویۃ وصالحتہ، کہ آپ نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ وعلمت ان الحق لک دونہ، جبکہ آپ جانتے تھے کہ حق آپ کی طرف ہے، آپ حق پر ہیں اور معاویہ حق پر نہیں ہے۔ ومعاویۃ ضال وباغ، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ معاویہ جو ہے وہ ایک گمراہ شخص ہے اور ایک باغی شخص ہے۔ تو اس پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کیا میں اللہ کی جانب سے حجت نہیں ہوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ خدا کی جانب سے حجت ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ کیا میں اپنے والد کے بعد امام نہیں ہوں؟ امام نے فرمایا کہ ہاں، آپ اپنے والد کے بعد امام ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ کیا یہ بتاؤ کہ کیا میرے بھائی حسین اور میرے لیے رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے یہ دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں، یعنی قیام کریں یا صلح کریں۔ اس نے کہا کہ جی بالکل، آپ کے اور آپ کے بھائی کے لیے رسول خدا نے یہ فرمایا تھا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَنَا إِذَنْ إِمَامٌ لَوْ قُمْتُ وَأَنَا إِمَامٌ إِذَا قَعَدْتُ، پس اگر میں قیام کروں، جنگ کروں، تب بھی میں امام ہوں، اور اگر میں کسی کے ساتھ صلح کروں تب بھی میں امام ہوں۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ نے اسی روایت میں بیان فرمایا کہ دیکھو، جو میں نے صلح کی ہے، اس صلح میں وہی مصلحت ہے جو رسول اللہ کی صلح حدیبیہ میں مصلحت پوشیدہ تھی، اور وہ مصلحت کیا تھی کہ روئے زمین پر بنی آدم کا خون نہ بہے۔ یہی امام حسن مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ صلح نہ کرتا تو ما ترک فی الارض شیعتنا۔ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میرے صلح کرنے میں وہی مصلحت پوشیدہ ہے جو رسول اللہ کی صلح حدیبیہ میں پوشیدہ تھی۔ وہ مصلحت کیا تھی کہ روئے زمین پر بنی آدم کا خون نہ بہے۔ امام نے فرمایا کہ مجھ میں اور ان میں فقط ایک فرق ہے، یعنی رسول اللہ کے سامنے جو لوگ تھے اور میرے سامنے جو لوگ ہیں ان میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اولئک کفار بالتنزیل، کہ وہ تنزیل کا انکار کرنے والے تھے، قرآن مجید کا انکار کرنے والے تھے۔ ومعاویہ واصحابہ کفار بالتاویل، جبکہ معاویہ اور اس کے اصحاب تعویل کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی رسول خدا نے جس کو اپنا امام بنایا ہے، اپنے جانشین بنایا ہے، اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ نے مثال دی کہ دیکھو، جس طریقے سے جناب خضر نے جو کام انجام دیے، جناب موسیٰ کے لیے ان کی مصلحت پوشیدہ تھی، لہٰذا وہ اعتراض کرتے رہے۔ جب تیسرے موقع پر اعتراض کیا تو جناب خضر نے کہا کہ اب بس ہو گیا، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اور پھر جناب خضر نے اپنے تمام کاموں کی مصلحت بیان کی۔ تو فرمایا کہ حجت خدا اگر کوئی کام انجام دے اور عام انسانوں کو یہ لگے بظاہر کہ یہ کام، اس کام میں فساد ہے یا اس کام میں مصلحت نہیں ہے، تو کبھی بھی یہ گمان انسان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ حجت خدا نعوذ باللہ کوئی ایسا کام انجام دے سکتا ہے جو برخلاف واقع ہو، جس میں خدا کی مرضی پوشیدہ نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لولا ما اتیت لما ترک فی الارض من شیعتنا احد الا قتل، اگر وہ کام جو میں نے انجام دیا ہے، اگر میں یہ کام انجام نہ دیتا تو روئے زمین پر کوئی ایک شیعہ نہ بچتا مگر یہ کہ اس کو قتل کر دیا جاتا۔
تو یہ جو صلح ہوئی، اس صلح میں بڑی مصلحت پوشیدہ تھی، اور خداوند کریم نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنی حجت قرار دیا، اور حجت خدا نے خدا کی مرضی سے اس کام کو انجام دیا۔ یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جانا چاہیے، وہ یہ کہ یہ کام جو ہوا وہ صلح ہوئی تھی، مصالحت ہوئی تھی، اس میں ہرگز بیعت کا تصور نہیں ہے کہ جو عام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے بیعت کر لی تھی۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لینا۔ امام حسن مجتبیٰ نے ہرگز کسی کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، اور کیسے ممکن ہے جبکہ اس صلح کی جو پہلی شرط تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تسمیہ امیر المؤمنین، کہ اس شرط پر یہ صلح ہو رہی ہے کہ معاویہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین نہیں کہلوائے گا، کیونکہ مومنین میں سے سر فہرست اگر امت میں کوئی مومن نظر آتا ہے تو وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی امام حسن مجتبیٰ کے اوپر امیر بن جائے جبکہ خود امام حسن مجتبیٰ اس وقت امیر ہیں اور خدا کی جانب سے ولی اور خلیفہ ہیں؟ تو لہٰذا یہ جو کام ہوا یہ صلح ہوئی تھی، یہ بیعت نہیں ہوئی تھی کہ جس کو بیعت کا رنگ دینا چاہتے ہیں۔